الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ یکم محرم سے ہم روزانہ عشاء کے بعد واقعہ کربلا قدم بقدم بیان کر رہے ہیں۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے جب روانہ ہوئے تو اجلہ صحابہ نے اور جلیل القدر صحابہ نے عرضیاں پیش کیں کہ آپ مکے سے کربلا اور کوفہ کی طرف رخت سفر نہ باندھیں، وہاں نہ جائیں۔ اور ان سارے واقعات کو ایک شاعر نے بڑے اچھے اشعار کے اندر قلم بند کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا۔ صدمے وا پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا، جانا کوفے کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا۔ حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہیں وہی، لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا۔ سنگ باراں سے بچا جام بلوری اپنا، ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہیں بدتر مت جا۔ گلے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا۔ چلتے ہیں سرسرے آفات کے مظلم جھونکے، شمع روح قلعہ فانوس سے باہر مت جا۔ بوسعید ابن عمر جابر و ابن عباس، ان تمام صحابہ نے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، تو بوسعید ابن عمر جابر و ابن عباس تھا یہی کلمہ سبھی اصحاب کے لب پر مت جا۔ بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے روانہ ہوئے، اس کے کچھ واقعات کو ہم نے کل بیان کیا تھا، کل جہاں چھوڑا اسی سے آگے ہم بیان کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مکے سے روانہ ہوئے تو اس طرف ابن زیاد کو خبر ہو چکی ہوتی ہے کہ امام حسین مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ تو ابن زیاد بدنہاد نے، جو کہ بانی فساد تھا، اس نے قادسیہ سے خفان تک اور کوفہ کے قریب جتنے بھی شہر تھے سب کے اندر ناکہ بندی کر دی، اور یہ اعلان کروا دیا، اپنے سپاہیوں کو وہاں کھڑا کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف سے بھی آئیں انہیں گرفتار کر لیا جائے، اور گرفتار کرنے کے بعد کوفہ میرے پاس لے کر آیا جائے، وہ یہ سب کو پیغام دے دیتا ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک مخلص ساتھی حضرت قیس بن مسہر کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کے لیے کوفہ روانہ کرتے ہیں کہ جا کر کوفے میں میری آمد کی خبر دے دو کہ مسلم نے جو خط لکھا تھا اور تمہارے بارے میں جو خبر دی تھی، تو امام حسین وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، تم ہم سے پہلے جا کر ان کو خبر دے دو تاکہ وہ جو ہے اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ ادھر حضرت قیس بن مسہر جب جاتے ہیں تو ابن زیاد کے سپاہی آپ کو گرفتار کر کے قیدی بنا کر کوفہ کے اندر ابن زیاد کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ابن زیاد پوچھتا ہے، عبید اللہ بن زیاد وہ شخص پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں قیس بن مسہر ہوں اور امام حسین کا پیغام لے کر کوفے والوں کی طرف آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنی جان کی امان پاتے ہو، اگر تم بچنا چاہتے ہو، تو ایسا کرو کہ یہ دارالامارہ کی چھت پر چڑھو، گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھو، اور چھت پر چڑھ کر سب لوگوں کو جمع کرو اور پھر سب کے سامنے امام حسین کو گالیاں نکالو۔
معاذ اللہ اس نے قیس بن مسہر سے یہ کہا، ورنہ اس نے کہا کہ تمہیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا قیس بن مسہر جب دارالامارہ کی چھت پر چڑھتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں اور بلند آواز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، دنیا بھر میں تمام جہان کے لوگوں سے سب سے افضل ترین سیدنا امام علی مقام امام حسین ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں انہی کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اور تمہیں چاہیے کہ جس طرح تم نے امام علی مقام کو خطوط بھیج بھیج کر بلایا ہے، آج تم یزید کو چھوڑ کر امام علی مقام کا ساتھ دو اور انہی کی راہ پر چلو، انہیں اپنا امام بناؤ، تو دنیا میں اور آخرت کے اندر کامیاب ہوگے۔ ابن زیاد جب یہ بات سنتا ہے کہ اس کو بھیجا تو کسی اور کام سے تھا، یہ اوپر جا کر کچھ اور کر رہا ہے، ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو چھت سے ہی دھکا دے دیا جائے اور وہیں ان کو جو ہے شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سپاہی اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کر جو ہے سیدنا قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت سے ہی دھکا دیتے ہیں اور آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں، ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں، اور اہل بیت کا مخلص سپاہی، مخلص محب اہل بیت جو ہوتا ہے وہ وہاں پر شہادت کو اختیار کر لیتا ہے اور آپ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام اپنے سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو راستے میں زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ یہ زہیر بن قین یہ وہ تھے کہ جو حج سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر امام علی مقام نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اپنا خیمہ لگایا، تو قریب میں ایک اور خیمہ لگا ہوا نظر آیا۔ امام علی شان نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ لوگوں نے جا کر دیکھا تو بتایا کہ یا امام یہ زہیر بن قین کا جو ہے خیمہ ہے، اور یہ زہیر بن قین جو تھا یہ مولا علی سے کدورت رکھتا تھا، مولا علی سے نفرت رکھتا تھا، اور حضرت امام حسین کو بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن حج سے واپس آ رہا تھا۔ امام حسین نے بلاوا بھیجا، فرمایا اسے بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ کا قاصد اس کے پاس جاتا ہے تو پہل تو اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں آنا چاہتا، لیکن اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ نواسائے رسول تمہیں بلائیں اور تم منع کر دو، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تمہیں بلاتے ہیں اور تم منع کر دو، یہ بے وفائی ہے۔ تم نے ماننا ہے یا نہیں ماننا وہ بات کی بات ہے، جا کر بات تو سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ زہیر بن قین اس قاصد کے بلاوے پر امام علی مقام کے خیمے پر آتا ہے، اجازت لے کر آپ کے زانوں میں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، اور اللہ اکبر، امام علی مقام کی نظر نے، آپ کی صحبت نے اس پر ایسا اثر کیا کہ جب وہ اس دربار سے اٹھ کر واپس اپنے خیمے میں آیا تو اپنا سارا ساز و سامان لے کر قافلہ حسینی میں شامل ہو جاتا ہے۔ پہلے مولا علی سے نفرت رکھتا تھا، اب مولا علی کے قصیدے پڑھنے لگ جاتا ہے۔ پہلے امام حسین کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اب امام حسین کے گن گانے لگ جاتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو ان سے دور رکھتا تھا، اب شہید ہونے کے لیے امام حسین کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کیسی وہ صحبت ہوگی، امام علی مقام کی نظر کیسی ہوگی، جس پر نظر ڈال دیں اسے اپنا بنا لیں۔ اسی لیے تو علماء نے کہا کہ اللہ والوں کی نظر لوگوں کے دل پر ہوتی ہے، جسے چاہیں اپنے قریب کر لیں اور جسے چاہیں اپنے سے دور فرما لیں۔ بہرحال زہیر بن قین بھی جو ہے آپ کی غلامی میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید جب آگے بڑھتے ہیں تو ابن اشعث، یہ وہی ابن اشعث کہ جس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا تھا، آپ کو لے کر گیا تھا۔ امام مسلم بن عقیل کا جو قاتل ہے اس کا بھیجا ہوا ایک آدمی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملتا ہے
اور امام علی مقام نے اس سے معلوم کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کیسے ہیں، کوفے کے کیا حالات ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو تو شہید کر دیا گیا، اور پھر اس نے آپ کو قسم دی کہ آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ یہیں سے واپس پلٹ جائیے، آگے کا سفر اختیار نہ کریں، کوفی کبھی آپ کو زندہ نہ چھوڑیں گے. امام علی مقام کی دربار میں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی، امام حسین زارو قطار رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، زمین گیلی ہو گئی. اور جب اس شخص نے کہا کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، حضرت مسلم کے جو دوسرے بھائی امام علی مقام کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم واپس ہرگز نہ جائیں گے، اگر جائیں گے تو خون ناحق کا بدلہ لیں گے، اور اگر نہ لے سکے تو خود بھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جنت میں جا کر ملاقات کریں گے. امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام حسین نے اس سے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تمہارے بعد زندگی بیکار ہے. اللہ اکبر. اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم سے محبت دیکھیے. امام علی مقام نے فرمایا تمہارے بعد زندگی بیکار ہے. اور پھر جو لوگ امام علی مقام کے ساتھ تھے، راستے میں اور بھی چونکہ قافلہ بڑھتا گیا، لوگ شامل ہوتے گئے تھے، تو امام علی مقام نے یہ اعلان کیا کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو، کوفیوں نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا ہے، ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، تم میں سے جو یہاں سے واپس جانا چاہے یہاں سے واپس چلا جائے، ہمیں کوئی ناگوار نہ گزرے گا. ایسا نہ ہو، کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ امن لینے کے لیے، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے یوں آئے تھے کہ ہم اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں کے لوگوں نے امام علی مقام کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. امام علی مقام نے جب یہ اعلان کیا کہ حالات بدل چکے ہیں، لوگ بے وفائی پر اتر آئے ہیں اور ہمارے قاصد کو شہید کر چکے ہیں، آگے جائیں گے تو نہ جانے کیسے حالات ہوں گے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے یہاں سے چلا جائے. اللہ اکبر. امام علی مقام نے جب یہ اعلان کیا تو راستے میں جو لوگ آپ کے ساتھ ملتے گئے تھے وہ سارے آپ کے دربار سے اٹھے اور واپس چلے گئے، اور خاص طور پر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مکے اور مدینے سے امام علی شان کے ساتھ سفر پر ساتھ روانہ ہوئے تھے. اور وہ کل 82 افراد کا جو ہے حسینی قافلہ تھا. امام علی مقام جب یہ اعلان کرتے ہیں، لوگ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. مزید تھوڑا آگے چلتے ہیں تو موضع الشراف آتا ہے، اور وہاں پر دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اور ایک صاحب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. امام علی شان نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، کس کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے جب دیکھا تو دور سے کچھ سوار آتے ہوئے دکھائی دیے، دور سے کچھ لوگ آتے ہوئے گھوڑوں پر نظر آئے. تو اس وقت آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پر تو کھجور کے درخت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو یہاں پر رہنے والے لوگ تو یہ لگتے نہیں ہیں، کوئی مسافر ہمیں لگتے ہیں کہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. بہرحال قصہ طویل ہے، مختصر یہ کہ جب وہ قریب آتے ہیں تو وہ حر ہوتے ہیں جو 1000 کے لشکر پر افسر بنا کر بھیجے جاتے ہیں تاکہ امام علی مقام کو ساتھ لے کر جو ہے ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے. اب امام علی مقام کا، امام حسین کا آپ کا انداز دیکھیے کیسا ہے. دوپہر کا وقت ہوتا ہے جب یہ 1000 سوار آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، حر کے ساتھ آتے ہیں. دوپہر کا وقت ہوتا ہے، یہ سوار سارے پیاسے ہوتے ہیں، ان کے گھوڑے بھی پیاس سے، شدت کی پیاس میں مبتلا ہوتے ہیں. امام حسین اپنے ہمراہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ آنے والے لوگوں کو بھی پانی پلایا جائے اور ان کے ساتھ جو ان کے جانور ہیں ان کو بھی پانی پلایا جائے. سارے لوگ امام حسین کے اس حکم پر ان آنے والوں کو پانی پلانے پہ لگ جاتے ہیں. ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے.
آپ نے جب کبھی صحرا میں سفر کیا ہو، بندہ جب ایسے موقع پر سفر کرے کہ اوپر سورج ہو، نیچے ریت ہو، سائیڈوں پر پہاڑ ہو، اور کوئی چھاؤں، کوئی سایہ، کوئی ٹھنڈک نظر نہ آ رہی ہو، ایسے وقت میں کبھی پانی پینے کا جو مزہ ہے شاید کبھی آپ کو آیا ہو۔ ایسے وقت میں امام حسین نے 1000 لوگوں کو پانی پلایا، اور یہی وہ 1000 لوگ جن کو امام حسین نے پانی پلایا، اور بے وفائی کیسی کی کہ کربلا کے میدان میں انہوں نے امام حسین پر پانی کو بند کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد ظہر کا وقت آتا ہے، اذان دی جاتی ہے، امام حسین مؤذن کو حکم دیتے ہیں کہ اذان دیں، اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد امام حسین خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں خود نہیں آیا، بلکہ تم نے مجھے ہزاروں خطوط لکھے ہیں اور خود قاصد بھیج بھیج کر مجھے بلایا ہے۔ اگر تو امن چاہتے ہو، اگر تو امن ہے تو میں تمہارے ساتھ آگے چلتا ہوں، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ تو اس وقت حر نے کہا کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد امام حسین حر سے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو نماز تم پڑھاؤ گے؟ اپنے لوگوں کو نماز کیا تم پڑھاؤ گے؟ پوچھتے ہیں۔ حر کہتے ہیں کہ نہیں، آپ امامت فرمائیے، ہم آپ کے پیچھے مقتدی بن کر آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ ظہر کی نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ اے بے نمازیوں، یا پھر جماعت کا اہتمام نہ کرنے والوں، یا جماعت کے بغیر جو جماعت کو اہمیت نہیں دیتے، وہ لوگ سنیں کہ کربلا کے میدان میں بھی جماعت سے نماز کا اہتمام ہمارے بڑوں نے کیا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ امام حسین ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد دوبارہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں۔ تو حر نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے تو آپ کو ساتھ لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بہرحال پھر وقفہ ہو جاتا ہے، عصر کی نماز ہوتی ہے، اس میں بھی امام حسین لوگوں کی جماعت کرواتے ہیں، خود عصر کی نماز لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حر سے کہتے ہیں، چونکہ حر جو تھے وہ محب اہل بیت تھے، ان کے دل میں ایمان تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ امام حسین سے کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کوفہ میرے ساتھ جانا نہیں چاہتے، لیکن میرے ساتھ ابن زیاد کا ایک جاسوس ہے، اگر میں اس کے حکم کی عدولی کروں گا تو یہ وہاں جا کر خبر دے دے گا، معاملات بگڑ جائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ رات کے اندھیرے میں کسی طرف روانہ ہو جائیے گا، میں اپنے سپاہیوں کو سلا دوں گا، اور جب میرے سپاہی سو جائیں گے، آرام کر رہے ہوں گے، آپ اپنے قافلے کو تیار کر کے یہاں سے روانہ ہو جائیے گا، تو میں ابن زیاد کو کچھ اور بتا دوں گا، کچھ اور اس کو لکھ کر بھیج دوں گا، اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میری جان بھی چھوٹ جائے گی، آپ بھی امن میں آ جائیں گے۔ امام حسین اس کی بات سے اتفاق فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ٹھیک ہے۔ عشاء کے بعد جب لوگ آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں اور حر کے جو سپاہی ہیں 1000 کا جو لشکر ہے وہ آرام کرنے لگتا ہے اور سو جاتا ہے، تو امام حسین اپنے قافلے کو تیاری کا حکم دیتے ہیں، سب تیاری کرتے ہیں، اپنے جانوروں پر سوار ہوتے ہیں، اور پوری رات سفر کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ پوری رات آپ سفر جاری رکھتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے، نماز فجر باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام حسین پوچھتے ہیں، وہاں کے کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ اے امام، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، یہ یکم محرم ہوتی ہے اور 60 سین ہجری جمعرات کا دن ہوتا ہے۔ آپ پوری رات سفر کرتے رہے اور خود آپ میدان کربلا میں پہنچے۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ یہ کربلا ہے تو امام حسین نے فرمایا، سبحان اللہ،
اللہ نے ہمیں ہمارے مقام پر بھیج دیا ہے۔ اور امام حسین نے خود کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے چھڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھا کر زمین پر نشانات بنائے اور کہا یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں ہمارے جانور باندھے جائیں گے، یہاں پر فلاں شہید ہوگا، یہاں پر فلاں شہید ہوگا۔ اس طرح امام حسین نے یکم محرم کو جب آپ میدان کربلا میں خود ہی پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہے آپ یہ ساری خبریں دے دیتے ہیں۔ یعنی آپ جانتے تھے پہلے، آپ کی نگاہ یہ سارے واقعات دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اتنے میں ابن سعد وہاں پہنچ جاتا ہے۔ عمر بن سعد جو تھا، ابن سعد جو یزید نے بھیجا، ابن زیاد نے بھیجا، وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور امام حسین کے حسینی قافلے کا گھیراؤ کر لیتا ہے، اور پھر امام حسین وہیں جو ہے وقت گزارتے ہیں۔ یہ یکم محرم کو میدان کربلا میں امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور ساری چیزوں کی خبریں آپ خود ہی اپنے قافلے والوں کو دے دیتے ہیں۔ آخری بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب آنکھ بند کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنا دیدار کرواتے ہیں، اور حضور علیہ السلام صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ اے حسین، وقت بڑا قریب ہے، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ تو یہ میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں امام حسین، اور کربلا کے جو واقعات ہیں، وقت بھی ہمارے وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں، وقت ہمارا مکمل ہو چکا۔ کل انشاءاللہ میدان کربلا کے جو واقعات ہیں وہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ دعا ہے رب کریم اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی سچی پکی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔